Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعزائي الكرام اس وقت امت مسلمہ پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، چاہے وہ ہمارا ملک بھارت ہو، یہاں بھی اگر کسی کو پریشان اگر کیا جا رہا ہے تو وہ ایک نام ہے مسلمان۔ اگر یورپ کے ممالک میں کسی قوم کو اگر پریشان کیا جا رہا ہے، اس قوم کا نام بھی ہے مسلمان۔ چاہے افریقہ کا ملک ہو، چاہے بوسنیا ہو، چاہے چیچنیا ہو، چاہے امریکہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر وہاں پر کسی کو اگر پریشان کر رہے ہیں تو ایک نام ڈھونڈ کر کہ یہ مسلمان ہیں۔ بظاہر مسلمان یہ تو اللہ کا نام لینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، پھر یہ پریشان کیوں، انہیں پریشان کیوں کیا جا رہا ہے کہ آج مسلمان پریشان کیوں؟ سوال ایک المیہ ہے، ایک کوشچن ہے، ہمیں سوچنا ہے اس کو۔ کیا اسباب کی کمی ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ یا ہمارے پاس ہماری طاقت کمزور ہے؟ یا پھر ہمارا پاور کم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو ظاہراً بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم کم ہیں، حالانکہ اسی ملک میں دیکھو تو اقلیت کی اکثریت مسلمان ہے، اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر تو وہ جذبے دیے ہیں
مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلے دیے ہیں، مسلمانوں کے اندر اللہ نے وہ طاقتیں دی ہے کہ اگر مسلمان اگر واقعتاً کھڑا ہو جائے تو اس کا ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے۔ اس کے بعد بھی کیوں پریشانی؟ اگر ہم قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پہلے لوگ مسلمان کم تھے لیکن ان کا پاور زیادہ تھا۔ اٹھائیے آپ پڑھیے غزوہ بدر کو، غزوہ بدر میں سب بالکل اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غزوہ بدر کے اندر جب سارا کفر، بڑے بڑے سردار کہ مسلمانوں کو ختم کرو اور اسلام کو ختم کرو، کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت تھوڑی جماعت تھی، اللہ نے غالب کیا بڑی اکثریت پر۔ غزوہ حنین اٹھاؤ، غزوہ تبوک دیکھو، غزوہ موتا کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شریک رہے، سب باطل ایک ساتھ جڑ گیا کہ سب مسلمانوں کو ختم کرو، لیکن کچھ نہیں ہوا، ختم نہیں کر پائے اور نہیں ختم کر سکیں گے، اس لیے کہ مسلمان کوئی صرف گاجر بھولی کی طرح کاٹنے دیا جائے ایسا نہیں ہے کہ صرف تماشا دیکھا جائے گا، بلکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ باور دیا ہے، وہ اللہ نے اس میں وہ صلاحیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اعلان کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، تم ہی غالب رہو گی، حکومت بھی تمہاری بن سکتی ہے، پاور میں تم آ سکتے ہو، لیکن ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن جاؤ۔ اللہ میاں کہ ہم کیا کچھ تمہارے کو صدرام قدرام کے نام لینے والے دکھ رہا ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں، وہ نام نہ لو کوئی بات نہیں، لیکن اصل جو ہے تمہارے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ پاور، وہ کنیکشن، وہ طاقت جس پر اللہ کے وعدے ہیں فتح، جس پر اللہ کے وعدے کامیابی کے، وہ طاقت تم سے نکل چکی ہے۔ ایمان والا، جس ایمان والے کی اللہ کو ضرورت ہے، جس ایمانی پاور کی اللہ کو ضرورت ہے، وہ پاور ختم ہو گیا ہے، وہ پاور چاہیے، وہ پاور چاہیے کہ جب مسلمان اللہ کے قانون پر عمل کر رہا تھا، جب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا تھا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہا تھا، اس کا ایک رعب، اس کا ایک دبدبہ تھا، اور سپر پاور قوم بھی اس سے گھبراتی تھی، قیصر و کسریٰ جیسے لوگ بادشاہ جس کے سامنے تھرا جاتی تھی، بڑے بڑے ممالک اس کے سامنے زیر ہو جاتے تھے اور گھبرایا جاتے تھے کہ نہیں مسلمان ہیں، وہ کوالٹی تھی، اب کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں۔ اس لیے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی ہے۔ کیا پیشین گوئی ہے؟
یأتی علی الناس زمان، سنو مسلمانوں، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اور یہ کہنے والا کون؟ مخبر صادق، ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، لاکھ انہیں کچھ بھی کہے ان کی شان میں نقص نہیں آ سکتا، چاہے کچھ بھی کرو کوئی تم ان کا بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ وہ مخبر صادق رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی دے رہے ہیں اور الرٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور جب وہ کہہ دے تو ہونا ہے، بات پکی کہ فرمائے یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا۔ اے آقا وہ کون سے زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ تین چیزیں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمائی۔ یہ روایت بیہقی شریف میں ہے، یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے، دیگر اور حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نقل کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، یہ پہلی پیشی گوئی تھی کہ مسلمانوں، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے، اور حقیقت اور پاور وہ نہیں رہے گا۔ اسلام کا نام رہے گا، مسلمان بہت رہیں گے، لیکن ان کے اندر سے وہ پاور ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہا ہوں کہ نام کا مسلمان، ایک نظم آپ نے سنا ہے، نہیں سنا ہو تو سن لینا، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس؟ آگے کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان ہے، آگے بہت بڑی نظم ہے، اس کو پڑھنا۔ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا بس یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ نام علی ہے، نام قاسم ہے، نام طاہر ہے، نام عبداللہ ہے، نام مسلمانوں کا ہے، اندر سے کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ یہ فرما رہے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا نام ہے، ووٹر لسٹ میں مسلمان ہے، لیکن اسلامیت اس میں سے ختم ہو جائے گی، اس کے اندر وہ پاور نہیں رہے گا، اس میں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مسلمان ہے یہ اور کوئی اور ہے۔ جیسے غیر مسلم اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، پڑھے گا نہیں، اس میں تو احکام ہی نہیں ہے، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اب بولیں گے یار تم بھی کچھ بھی تولنا میں تول رہے ہیں، لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، یأتی علی الناس زمان، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا نام کا مسلمان رہے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ وہ جیسے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس لیے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کرنا ہو وہ نماز کا فرق ہے۔ بین المؤمن والکافر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ بولو نماز ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلمان جائے گا مسجد میں اور یہ علامت ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ میں یہ مطلب نہیں لے رہا کہ اگر اذان سن کر مسلمان مسجد کو نہ جائے تو وہ کافر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ فرق بتایا کیا مطلب؟ یہ مسلمان ہے، اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے،
اس کو کچھ نہیں پڑھی کچھ بھی ہو جائے، اپنے کو کیا کرنا پڑتا؟ بھائی اپن جمعہ پڑھ لیتے، اپن تو عید بقرعید پڑھ رہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی 8 کی کھاٹ کی، کوئی مر گیا تو اور 360 کی، بس مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ آپ پڑھیے، آپ کا کام ہے پڑھنا، ہم تو ہے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، یہ مسلمان کا نام باقی رہے گا لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر اس کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے، ایک وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں پڑھے گا، وہ جوا کھیل رہا تو یہ بھی کھیلے گا۔ جوا سمجھتا؟ جوا سٹا بڑا عجیب لت ہے۔ جوئے اور سٹے کی لت نے کتنوں کو خراب اور ہلاک کر دیا ہے۔ بہت سارے تو کنگال پتی ہو گئے، روڈ پتی، روڈ پر آ گئے، وہ ختم ہو گئے، جوئے میں ڈال دیا۔ عجیب حال ہے۔ اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ سٹا اور جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ سور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو ڈالنے والا ہو۔ نجس العین، حرام، ذرا سے فائدے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ اتنا پیسہ آئے گا، اسی نفع نہیں ہو، اسی کے چکر میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ آج چٹھا کیا بولتے ہیں اس کو، بازاروں میں ملتی تو چٹھا بولتے ہیں اس کو، لاٹری کی کیا بولتے ہیں، اچھے اچھے لوگ ماشاءاللہ ہے لیکن لگے ہوئے اس میں چٹھے میں غلط بول رہا، میں نے بھی دیکھا اپنے آگے سے، میں کیا وہ الگ مخلوق ہوں، اچھے اچھے لوگ ہیں اور تعجب ہوتا، میں کبھی دیکھا ان کو تو اے اللہ یہ بھی اچھا، یہ لیکچرر، یہ بھی لیکچر مطلب وہ اسکول والا لیکچر میں، یعنی یہ اپنے کو سمجھانے والا، پریشمنٹ کرنے والا، یہ بھی دکھ رہا ہے سب میں، اور پتہ چلے تو صف اولا کا امام ہے، یعنی ادھر کیا کریں، ادھر کی جس کو بولتے کون سی گلی وہاں پر، روشن گلی، جہاں پر سارا اندھیرا، وہ گلی، ایسے کتنا برباد ہوا، ادھر کمایا مزدور کے ادھر جا کے لگایا اسے سٹا، گھر میں چوہے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں، گھر ادھر جا کے سٹا، ادھر سے مانگ رہا، اس سے مانگ رہا، اس سے مانگ رہا، کو مانگ رہا، لگا نہیں، یہ حال ہے۔ پھر نہیں کچھ ہوا تو پھر رب نے کیا ہے، اسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، شراب، جوا اور سٹا یہ شیطانی کام، اس میں نفع دکھتا لیکن نفع نہیں ہے۔ نفع کیسا لگتا، 1000 لگائیں گے تو کتنے ملیں گے، یہ آس پر نہ جانے کتنے لگاتے جاتا، ایک آدھ بار آ جائے گا لیکن یہ لت بڑی خطرناک، بربادی ہے اس کی۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ارے تم اس برے کام سے بچو، برے کام سے، سٹا لگانے سے بچو۔ اب پہلے سٹا الگ لگتا تھا، اب موبائل میں بھی سٹا لگتا، گیم نکلے اس میں، ایسے ایسے گیم آج کھیلتے ہیں جس میں سٹے کے گیم ہوتے ہیں۔ پوچھو آپ علماء سے، مفتیان سے، یہ ایسے گیم کھیلنا جائز ہے کیا؟ میں نہیں کو نہیں آتا، میں تو موٹے صاحب کو، آپ جس کو پوچھے، مفتی صاحب کو پوچھو کہ ایسے ایسے گیم جو نکلے کیا ہے، کھیل رہے ہیں یہ شیطانی چکر ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں آٹو پر، چوراہوں پر، ادھر ادھر
बावले की जैसा बस कर ही रहे। तो एक वो भी सट्टा लगा रहा और ये भी सट्टा लगा रहा। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, नाम का मुसलमान काम का नहीं। और उधर गैर मुस्लिम भी शराब पीता, ये भी शराब पिएगा। अरे है कि नहीं भाई? सिर्फ का मुसलमान तो पाक पवित्र पूरा का पूरा सारे ये काम वही कर रहे हैं। अरे कर रहे कि नहीं कर रहे मुसलमान? मुसलमान क्या शराब नहीं पीता है? कितने शराबी है जो शराब के चक्कर में जिनके घर बर्बाद हुए हैं, जिनकी औरतों को तलाक हुई है, जिनके बच्चे यतीमी की हालत में नहीं बल्कि ऐसे यतीम भी तो उसकी कफालत हो सकती है, उनके बच्चे ऐसे हाल में फिर रहे कि इनका बाप जो है शराब के नशे में चूर, औरत पर बच्चों पर जुल्म करता है, माँ पर जुल्म करता है, बकवास गालियाँ बकता है। कितने शराबियों के जो घर वाले परेशान हैं कि इनको ले जाओ, सुधारो इनको। मुसलमानों की हालत जार है, शराब का आदि। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान शराब पीता है, हश्र का मैदान होगा, बगैर तौबा के अगर मरेगा अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। और जहन्नम में अल्लाह उसको क्या पिलाएगा मालूम है? रिवायत में आता है अल्लाह उसको रदगतुल खबाल पिलाएगा। रदगतुल खबाल, रिवायत को आप पढ़े तो उससे मिलता है रदगतुल खबाल कहते हैं जो शराब पीता है, वो शराबी को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालेगा। और जहन्नम में डालने के बाद जहन्नम के अंदर फाहिशा बदकारा औरतें, जिन्होंने दुनिया में जिना के अड्डे कायम किए थे, जुआरी और ऐसी औरतें जो बाजारी है, अपने जिस्म को फरोशती है और बेचती है, ऐसी औरतों को भी अल्लाह जहन्नम में जब डालेगा, उनकी शर्मगाहों से खून और पीप निकलेगा। जहन्नम उनकी शर्मगाहों से, फाहिशा बदकारा औरतों की शर्मगाहों से खून और पीप, और उसमें से न जाने क्या क्या गंदगियाँ निकलेगी। वो गंदगियाँ अल्लाह इस शराबी को पिलाएगा। बड़ा खतरनाक है शराब की लत। और शराब का एक नशा होता है, बड़ा अजीब नशा है। अब बाद लोग बोलते हैं हम इसलिए पीते कि टेंशन नहीं रहता उससे, टेंशन फ्री। घर में ज़्यादा टेंशन है, एक लगाओ, एक पैक में सारा टेंशन पूरा अच्छा हो जाएगा। बाज ने तो उसके नाम ही बदल दिए, शराब का नाम। ये भी रिवायत में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग नाम बदल करके पिएंगे, नाम बदल करके पिएंगे। शराब की लत बड़ी अजीब लत है। ये नशा भी बड़ा अजीब है, ज़िंदगियों को बर्बाद करने के लिए न जाने कैसे कैसे हाल के अंदर। अभी मैं एक आपके पास भी आया होगा व्हाट्सएप पर, एक अपने गैर मुस्लिम, अपनी ही महाराष्ट्र का ये गालिबन, अपनी अम्मी से उसने पैसे मांगा कि मुझे शराब पीने के लिए पैसे दो। उसकी माँ ने दारू पीने के लिए पैसे नहीं दिया। मेरे पास है पैसे, दारू पीने के लिए माँ ने पैसे नहीं दिया। उस बेटे ने अपने माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े ही नहीं किए बल्कि उसका कलेजा, उसके अंदर के आज़ा निकाल कर तवे पर भून करके खाया। शायद इसे मालूम है, किसी को खबर आपने पढ़ी होगी, अभी की है, दूर के नहीं, ज़माने की नहीं बोल रहा, अभी की बोल रहा हूँ। हालिया इस शराब की लत, वो तो दूर का बोल रहा, अपनी बालापुर का भी है। शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, क्या आपको मालूम? क्या आप बेखबर है इससे? इस शराब का नशा बड़ा ख़तरनाक है। ये भीख का कटोरा मांगने वाले भी इसलिए अक्सर निकलते हैं कि इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं है। ये नशे बाद मर्तबा शराब की शक्ल में भी नहीं होते हैं, कुछ और शक्ल में नशे होते हैं। सिगरेट में नशा डाल दिया,
کچھ اور طریقے سے نشہ کر لیا. آج کا نوجوان بھی اس میں بہت سارے ملوث ہے جو نشوں میں مبتلا ہے، بلکہ لڑکیاں بھی ملوث ہیں اس میں، وہ نشوں کے اندر. لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ نام کا مسلمان ہے اور کام وہ کر رہا ہے جو غیر مسلموں کے ہے. نام کا مسلمان، نشے کی عادت، اسے فرمایا خطرناک گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے. شراب پینے والا بھی گنہگار، شراب نچوڑنے والا بھی گنہگار، جس کے لیے شراب لائی جا رہی وہ بھی گنہگار، اس کی بھی کمائی حرام، جو اشارہ کر رہا ہے اس بھی حرام، جو اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے وہ بھی حرام. ایسے 10 لوگوں کی لسٹ حدیث میں بیان کی ہے جو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ حرام کمائی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں کہ ان کی ساری کمائی حلال نہیں بلکہ حرام ہے. ایسا زمانہ آئے گا. تو کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ اصل جو مسلمان کا میننگ ہے اس مسلمان کو اسلام پر آنا پڑے گا، وہ تعلیمات پر آنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دے گا، عروج دے گا. عروج اس لیے نہیں ہے آج، عروج آئے گا ہمارے اعمال سے. اس کے لیے فکریں بھی کرنا ہوگی، ایسا نہیں کہ ساری چیزیں اس کی. تو فرمایا ایک مسلمان ہے اور وہ بھی اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارے مظالم اسی لیے ہو رہے ہیں کہ خالی یہ مسلمان نے اپنے اعمال کو چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا. اسی لیے آج ذلت و خواری کا سامنا ہو رہا ہے کہ جب ہم اپنے اصل دین پر آئیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پھر سے وہ ہمیں رعب دبدبہ عطا فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کیا ہوگا؟ سارا اسلام بسفزا رہ جائے گا کہ نام کے مسلمان ہو گئے. اور ایسا بلکہ روایت میں آتا ہے مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات کو جب چھوڑ دے گا، اسلامی تعلیمات کو جب ہلکا سمجھے گا، اتنا پھر مشکلات میں آ جائے گا، اتنا مشکل میں آئے گا کہ صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، شام میں کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ دین کو دنیا کے ٹھیکروں میں بیچ دے گا، کوڑی میں بیچ دے گا. کہ اسلام پر اس کو عمل کرنا اتنا پھر مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا. یہ دور شروع ہوگی، ایسے دور آئے گا. پھر یہ تمام جب مسلمان اپنی اسلامیات سے نکل جائے گا، اپنی تعلیمات سے نکل جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے دل سے نکال دے گا، اور جب اس کو دنیا کی محبت اس کے اندر آ جائے گی، آخرت کا ٹینشن اس کا ختم ہو جائے گا اور یہ موت سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، دنیا کی لالچ میں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کا رعب دبدبہ اس کے دل میں ڈال دے گا. ڈرے گا، ڈرے گا، ہر چیز ہر سے ڈرے گا، ذرا ذرا بات پر ہر ایک سے ڈرنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ نے اس کو اسلام سے مزین کیا ہے وہ اپنی شناخت بچانے کے لیے پھر اپنے نام کے سامنے کچھ اور نام لگائے گا. مفتی حنیف صاحب جو ہے آکوٹ کے اطراف کا ایک واقعہ سناتے ہیں، ان سے سن لینا بھی جماعت میں وقت لگا کر آئے. آپ نے ان سے واقعہ سننا ٹائم نہیں، میں بتا دیں تو آپ کو کہ مسلمانوں نے گورنمنٹ سے اپنی اسکیم لینے کے لیے انہیں دھمکایا گیا، اگر تمہارے سامنے تمہارا نام اگر مسلمان کے جیسا رہا یہ اسکیم آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کو یہ نام بدلنا پڑے گا. تو ذرا حضرت سے ذرا واقعہ پوچھنا انہوں نے اپنے نام کیسے بدلے. میں نہیں بتاتا ہوں، آپ نے فرصت سے جانا ان کے پاس، میں حوالہ دیا. کیوں؟ رونگ ہو گیا اس کے اوپر. یہ تو یہیں کا ہے، دور کا نہیں بول رہا ہوں.
کیوں؟ اسلامیات اس میں ختم ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اس سے ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ تمام باطل ایک ساتھ جمع ہوگا، تمام کفر ایک ساتھ جمع ہوگا، پھر اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے، سارا کفر ایک جگہ آئے گا۔ اور روایت میں آتا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو یکسر نکالنے کے لیے پھر ہم جیسے دسترخوان بچھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں آؤ آپ بھی کھانا کھا لو۔ روایت میں یہ آتا ہے تمام کفر ایک ساتھ جمع ہوگا اور تمام کو کفر ایک دوسرے کو بلائے گا، آؤ مسلمانوں کو ختم کر لو، آؤ مسلمانوں کو کاٹو، آؤ مسلمانوں کو مٹاؤ، آؤ مسلمانوں کی شناخت ختم کرو، انہیں یہاں سے ختم کر دو۔ جب تک کہ مسلمان ختم نہیں ہوگا تمہارا عروج نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ مسلمان ختم نہیں ہوگا تمہارا جو ہے منصوبہ اور تمہارے پلاننگ پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کو ختم کرو، اس کو داڑھی ٹوپی کے نام پر ختم کرو، اس کی شناخت کو ختم کرو، اس کی تمام چیزوں کو، اس کی سمپتی کو ختم کرو، اس کے جو ہے الگ الگ نام دے کر کے اس کو پریشان کرو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا جب ایسا دور آئے گا اتنی ہمت ان کی بڑھے گی کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہ، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ پھر اتنی تعداد ہوگی تو پھر مسلمان کیوں اتنا پست ہو جائے گا؟ فرمایا اس میں دو بیماریاں ہو جائے گی، کہ اس میں وہن کی بیماری ہوگی، اور وہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کے مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا 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 کے چکر میں پھنس کر یہ سب آخرت کی چیزوں کو بھول جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جائے گا اور اسلامی تعلیمات کو یکسر ختم کر دے گا۔ کوئی اس سے اگر اسلام کے بارے میں بولے گا اس کو برا لگے گا، جانا بھائی تبلیغ والے کائے کو بول رہا ہے، مولانا تو جانا ہم کو بتا رہا، اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ اور وہ کراہیت الموت، مرنے کا ڈر آ جائے گا، مرنے کا تو حوصلے سے پست ہو جائے گا۔ کیوں؟ مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں، یہ دو بیماریاں اس کے اندر آ جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے روایت میں آیا، تین چیزیں اس روایت نے بتائی ہے، لیکن ایک ہی روایت میں وہ ایک ہی بات میں وقت ختم ہو گیا۔ فرمایا مسلمان نام کا باقی رہے گا، اس کے اندر کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں، وما توفیق الا باللہ۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے۔